وہ رات عین نے کیسے گزاری تھی وہ جانتی تھی۔ پہلی بار اس نے اس پر حق جمایا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اور کیوں، یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج کا دن اس کا فضول انہی سوچوں میں گم گزرا تھا۔ وہ واپس آتے ہی اپنا سامان سمیٹنے لگا تھا واپس جانے کے لیے۔ عین کا دل رکا تھا، کیا وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا؟ سارے شاپنگ بیگز وہ جو ساتھ لایا تھا سامنے صوفے پر رکھے، اس کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کروانا چاہتا تھا، لیکن اسے رات کو احساس ہوا کہ شاید وہ اس رشتے کو بھی پوری طرح قبول نہیں کر پائی۔ یہی بات چبھ رہی تھی اسے۔ پیکنگ کریں اپنی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس نے عین کی شکل دیکھتے ترس کھا کر اسے بتا دیا۔ عین نے فوراً اپنی پیکنگ کی تھی، کہیں وہ ناراضگی میں واقعی اسے چھوڑ نہ جائے۔ شام 5 بجے نکلے تھے اور وہ رات کا کھانا وہاں سب کے ساتھ کھایا تھا انہوں نے۔ ایک خاموشی تھی جو سب نے محسوس کی تھی ان کے درمیان، لیکن انہیں وقت دینا ضروری تھا۔ سردار اشتم مہر خان سے کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے اور اسے بھی سونے کے لیے بھیجا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا اسے لگنے لگا تھا۔ کچھ تھا جو چبھ رہا تھا ابھی بھی۔ عین کے صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا نیچے۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر فریش ہو کر فوراً نیچے پہنچی۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ آگے رکھے بیٹھا تھا۔ کافی پیتے اس نے ملازمہ کو آواز لگائی، یہ کیسی کافی ہے؟ صاحب ہم کو تو ایسے ہی آتا ہے بنانا، یہ کافی شافی۔ ملازمہ نے نخرے سے کہا تو اس نے سیڑھیوں سے اترتی عین کو دیکھتے رخ موڑا۔ عین سیدھا کچن میں گئی، اس کی کافی اور ٹوسٹ دوبارہ بنائے کیونکہ پہلے ٹھنڈے ہو چکے تھے، لا کر اس کے سامنے رکھے اور پہلی پلیٹ اور مگ اس کے سامنے سے اٹھایا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مجھے پراٹھا کھانا ہے، آج اس نے ٹوسٹ کی پیکٹ کو ہٹاتے کہا۔ عین نے دانت پیسے اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ زینب خان اور سردار اشتم آج ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل بدل گئے تھے۔ عین بیٹا برا نہ منانا، لیکن آپ کے سرتاج صاحب کے بہت نخرے ہیں۔ اسی ملازمہ نے تبصرہ کیا تو وہ مسکرائی۔ آپ کل سے ان کا ناشتہ مت بنائیے گا، ہم خود بنا لیں گے۔ نہیں نہیں، ہمارا مطلب یہ نہ تھا۔ نہیں، انہیں عادت ہو گئی ہے میرے ہاتھ کے کھانے کی، آپ کا کھانا انہیں پسند نہیں آئے گا، اس لیے کہہ رہی ہوں، وہ شائستگی سے بولی تو ملازمہ مسکرائی۔ عین نے لا کر اس کے آگے پراٹھا رکھا اور واپس مڑنے لگی۔ اب اٹھ ہی گئی تھی تو خود کے لیے بھی بنا لیتی۔ بیٹھ جائیں، ہم آدھا ہی کھائیں گے، اس نے کہا تو ایک بار پھر سب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عین واپس جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص اسے پاگل بنا رہا تھا یا خود تھا؟ اس کے بیٹھتے ہی مہر خان نے آدھا پراٹھا اس کے پلیٹ میں رکھا اور ٹوسٹ اٹھایا۔ عین جانتی تھی کھانا اسے ٹوسٹ ہی تھا، یہ صرف اسے تنگ کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا شروع کیا، پانی پی کر رکھا تھا کہ گلاس اچک کر باقی کا پانی وہ پی چکا تھا۔ سردار اشتم نے مہر کو دیکھا، جس نے آج تک کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیا تھا۔ وہ آج کیسے دھڑلے سے اس کا گلاس کا پانی پی گیا تھا۔ انہوں نے مانی خیزی سے سب کو دیکھا تو سب مسکرائے۔ سب کی نظریں ان پر تھی، جن کی نظریں ایک دوسرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر گیا تو وہ بھی اٹھ کر آ گئی اور آ کر جان بوجھ کر میگزین لے کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی اب اس سے مخاطب ضرور ہوگا، کپڑے نکال دے اگر وقت مل جائے تو۔ مہر جانتا تھا وہ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے کپڑے نکالے تو وہ چینج کرتا زمینوں پر چلا گیا۔ اگلے روز وہ اسے سب دلوا چکا تھا، پہلے خود کی پسند کی شاپنگ، پھر نیا فون، کچھ میک اپ اور اس کے بعد نوز اسپرنگ کروائی تھی اس نے۔ کپڑے سارے خود کے پسند کے تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ وہ دیکھ کر ہی منع کر دیتی، لیکن اسے جو پسند آ رہا تھا وہ اسے پوچھے بغیر پیک کرواتا جا رہا تھا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جہاں وہ رو رہی تھی۔ مہرین بس کرو، اتنا تو بچے نہیں روتے کان بنواتے وقت، آپ کروائے نا تو پتہ چلے کتنی درد ہوتی ہے۔ وہ شو شو کرتی بولی، خدا کا خوف کرو، میں کیوں کرواؤں گا؟ اچھا چھوڑو، دکھاؤ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا درد ہوگی تو آپ ہماری بات مانیں گے۔ اس نے اس کی بات اسے یاد کرواتے کہا، جی حکم کریں۔ وہ بیچاری شکل بنا کر بولا، ابھی نہیں، سوچ کر بتائیں گے، لیکن آپ پوری کریں گے؟ اوکے۔ اس کے بعد وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، چونکہ اگلی صبح اس سے واپس شہر کے لیے نکلنا تھا، سو پیکنگ بھی کرنی تھی۔ پیکنگ کے بعد وہ سب سے ملا تھا۔ آج رات کا کھانا حویلی میں رکھا گیا تھا تو سب وہیں موجود تھے۔ مہرین نے اس کا دیا
کالا شیفون کا لباس پہنا تھا جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کا طواف کر رہی تھی۔ تیری ہی ہے، حوصلہ رکھ۔ مہر خان، جس کی خود کی نظر کسی پر تھی، فاضل خان کو ٹھوکا مار کر بولا، بیٹا میری والی تو فی الحال پہنچ سے دور ہے، اس لیے دور سے دیکھ کر ہی کام چلا رہا۔ تیری والی تجھے مل گئی ہے، تجھے پھر بھی شرم نہیں آ رہی؟ اس نے مہر خان سے حساب برابر کیا تو وہ دونوں مسکرائے۔ وہ سب سے رات کو مل چکا تھا، صبح 5 بجے اسے نکلنا تھا۔ ابھی بھی وہ مہرین میڈم کا ویٹ کر رہا تھا جو اس کا میسج سینڈ کر کے بھی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ وہ پھپھو کے گھر آیا تھا۔ مین گیٹ چوکیدار اسے دیکھتے ہی کھول چکا تھا، لیکن مہرین نے اپنے کمرے کے دروازے کو لاک لگایا تھا اور وہ تھی کہ جان کر نہیں کھول رہی تھی۔ مہرین اب دروازہ نہیں کھلا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے واٹس ایپ میسج کیا۔ وہ ہے بھی نہیں کوئی، خیر کیا کر لیں گے آپ؟ مہرین اب دروازہ نہیں کھلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے واٹس ایپ میسج کیا۔ وہ ہے بھی نہیں کوئی، خیر کیا کر لیں گے آپ؟ پھوپھو سے جا کر تمہارے روم کے دروازے کی چابی لاؤں گا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ صبح کے 4 بجے میں کیسے ان کی بیٹی کے پیچھے ذلیل ہو رہا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ مہرین نے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ فاضل خان نے اندر داخل ہوتے ہی اسے پکڑ کر دروازے کے ساتھ لگایا اور دروازہ لاک کیا۔ یہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے کمرے میں صبح 4 بجے آتے ہوئے؟ کسی لڑکی نہیں، اپنی بیوی کے۔ اور ہاں تیار رہو، اگلے مہینے آؤں گا تو بابا سے شادی کی بات کروں گا۔ وہ تو اس بار ہی کرنا چاہ رہے تھے۔ نہیں ابھی نہیں۔ مہر کی مسکراہٹ کو ایک دم بریک لگا تھا۔ کیوں نہیں؟ ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مہرین بہت وقت دیا ہے میں نے تمہیں، اور 1 مہینہ ہے، اچھے سے ذہن بنا لو۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی خان؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ فاضل خان کی آنکھیں ایک دم سرخ ہوئیں۔ اس کا بازو پیچھے اس کے کمر کے ساتھ لگایا۔ تیار کرو خود کو میرے لیے اور میری قربت کے لیے، کیونکہ تمہارا انکار مجھے تپتی آگ میں جلا رہا ہے۔ فاضل خان نے اس کے چہرے پر جھکتے کہا۔ تو اس نے آنکھیں نیچی کی اور دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوا کر آج مجھے پکچر بھیج دینا۔ فاضل خان نے نئے حکم پر وہ تلملا گئی۔ مجھے نہیں پسند مہندی۔ پسند تو تمہیں میں بھی نہیں ہوں بیبی، لیکن کیا کریں، رہنا تو میرے ساتھ ہی ہے۔ آپ اس طرح مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اچھا، اور کون روکے گا مجھے؟ اس نے اس کے بازو پر زور بڑھاتے کہا۔ اوف، ہاتھ چھوڑے میرا، درد ہو رہی ہے۔ مجھے بھی ہوتی ہے جب تم بات بات پر مجھے اور میری محبت کو دھتکارتی ہو۔ دھتکارا نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے وقت چاہیے۔ اس نے اپنا ہاتھ آزاد کرتے کہا جہاں اس کی انگلیوں کے سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ فاضل خان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کے لب کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں قید کیا۔ مہرین خان کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ اس کی مسلسل مراحمت پر فاضل خان پر اثر نہیں کی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا تھا کہ مہر نے گہرے سانس بھرتے سر اس کے کندھے سے ٹکایا تھا۔ میں واپس آؤں تو کوئی فضول بکواس نہ سنوں تمہارے منہ سے، وہ اس کے کان میں گرایا۔ لیکن اسے ہوش کہاں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھاتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں کروں گی شادی، کر لیں جو کرنا ہے۔ وہ نم آنکھیں اور لب واقعی ایک چیخی۔ تو مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو اب مہرین خان؟ فاضل خان نہیں سمجھ پا رہا تھا اس کے انکار کی وجہ۔ اس کی آنکھوں میں اس نے خوف کا عکس دیکھ لیا تھا، لیکن اب مہرین نے لبوں پر انگلی پھیرتے حیرت سے اسے دیکھا جہاں خون کا ہلکا سا قطرہ اس کی انگلی پر لگا تھا۔ مہر ڈرتی تھی بہت شادی جیسے رشتوں سے، عین کا وہ حال دیکھ ہی چکی تھی۔ اسے مرد زار سے بہت ڈر لگتا تھا۔ فاضل خان اس پر کتنا مہربان سہی، لیکن تھا تو اسی حویلی کا خون ہی۔ یوں نہیں دیکھو، اس سے زیادہ سزا کی حقدار ہو تم۔ فاضل خان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھسلتا اس کی گردن پر جھکا۔ اب کی بار مہر نے کوئی مراحمت نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل اپنی ناک اس کی گردن پر سہلاتا آخر میں اپنے ہونٹ رکھنے لگا۔ مہر نے نم ہوتی ہتھیلی کو بھیجا۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا تھا، اسے دیکھا جہاں وہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ خیال رکھنا اس 1 مہینے میں اپنا، اس کے بعد میں ہوں خود رکھ لوں گا، اور ہاں مہندی نہ لگوائی تو 1 مہینے بعد تمہاری سزا ڈبل ہو جائے گی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے باہر نکل گیا۔ مہر بھی بے جان قدموں سے بستر تک آئی اور پھر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے جانے کے بعد عین نے ساری پیکنگ کھولی تھی، ساتھ وہ شاپنگ بیگز چیک کیے جس میں اس کے لیے بے شمار چیزیں تھیں۔
شوخ رنگ کے کئی سوٹ جو اپنی مثال آپ تھے، 2 گھڑیاں، چوڑیوں کے 6 سیٹ، کچھ میک اپ اور ایک بیگ علیحدہ رکھا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں شیفون کی ساڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کھول کر دیکھا۔ میرون لپسٹک، وہ سب اپنی پسند کا لایا تھا۔ این کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اب تو اسے منانا بنتا تھا۔ اس کے واپس آنے تک وہ کمرے کی حالت میں کچھ تبدیلی لا چکی تھی۔ الماری میں سے ساری پرانی چیزیں نکالی جس میں کچھ عزت شاہ کی تھی، ان سب کو پھینک دیا تھا۔ ایک طرف اپنے کپڑے سیٹ کیا اور ایک طرف اس کے سارا میک اپ سیٹ کیا۔ آج یہ کمرہ عزت شاہ کی ہر چیز سے آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ اب صحیح معنوں میں یہ کمرہ عین مہر خان کا تھا۔ نئی بیڈ شیٹ بچھاتے، نئے پھول واس میں سیٹ کرتے اس نے آخری تنقیدی نظر کمرے پر ڈالی جس کی حالت وہ سدھار چکی تھی۔ پھر فریش ہونے کے لیے چلی گئی کیونکہ اس کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ اس کے دلائے نارنجی شرٹ اور کیپری میں وہ باہر آئی۔ اس کے لمبے بال جلد سوکھتے نہ تھے۔ وہ ڈرائی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ اس سے پہلے چھوٹے ایئر رنگز پہنے، مسکارا اور بلش آن لگاتے اس نے خود کو دیکھا۔ وہ پہلی بار ایسے تیار ہوئی تھی۔ ہلکے رنگ کی لپسٹک شرارت سے کچھ سوچتے اس نے لگائی، کیونکہ نئی لپسٹک جو وہ لایا تھا سب ڈارک شیڈ کی تھی۔ بال سکھا کر اب وہ پیچھے کے ٹیلز باندھنے کی تکودوں میں تھی جو اس سے باندھے نہیں جا رہے تھے۔ اف، یہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ساتھ تو سویا بھی نہیں جائے گا۔ ابھی وہ مزید کوئی گوہر افشانی کرتی کہ وہ دروازہ کھولتا اپنے دھیان اندر آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ مبہوت ہی رہ گیا تھا کہ اسے ایسے دیکھ کر نکاح کے بعد اب اسے تھوڑا سا تیار دیکھا تھا اس نے، نہیں تو وہ سادہ ہی رہتی تھی۔ قدم بڑھاتے اس کے پاس آیا۔ دونوں کی دھڑکنوں نے انتشار برپا کیا تھا۔ اس نے آ کر خاموشی سے پیچھے کے ٹیلز باندھے۔ اس کی انگلیاں این کی گردن پر مس ہوتی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ پیچھے ہٹتا واش روم چلا گیا تو وہ بھی ہوش میں آئی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ مہر خان کو منانا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ کافی بنانے چلی گئی کیونکہ آج وہ لیٹ آیا تھا۔ جس دن وہ لیٹ آتا تھا کھانا کھا کر آتا تھا۔ کافی بنا کر لائی تو وہ باہر ٹیرس پر کھڑا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے لاتے کافی اس کے آگے کی تو اس نے خاموشی سے تھام لی۔ اپنی نہیں لائی؟ نہیں، آپ سے لیں گے۔ تھوڑی سی اس نے شکر کیا کہ بولا تو تھا۔ مہر نے اسے دیکھا۔ جیسے ہی نظر اس کی لپسٹک پر گئی اس نے رخ موڑ لیا۔ این جان گئی تھی کہ اسے پسند نہیں آیا تھا یہ شیڈ۔ اچھا نہیں ہے کیا؟ یہ لپسٹک کا شیڈ، اس نے جان کر پوچھا۔ روکھا سا جواب سنتے ہی این نے منہ بسورا۔ اس کا رخ جھٹکے سے خود کی طرف موڑتے اس کے قریب ہوئی۔ اب دیکھ کر بتائیں دھیان سے۔ مہر اس کے کانفیڈنٹ پر حیران تھا لیکن اندر سے خوشی بھی، کیونکہ ایسا وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ موڈ ایک دم خوشگوار ہوا تھا۔ میں بتاؤں گا تو آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا، اب کی بار اسے حصار میں لیتے کہا تھا اس نے۔ تو سیدھے طریقے سے آپ ہاں یا نہ میں جواب دے، این نے اپنی طرف سے مشورہ دیا تھا۔ اور جو میں نے اتنی ساری دلوائی ہے وہ کیوں نہیں لگائی؟ اس کے بال کی لٹ پیچھے کرتے افتسار کیا۔ ابھی عادت نہیں ہے، دھیرے دھیرے ڈال لیں گے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے مگ لیتے سپ لیا۔ مہر نے جھٹکے سے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس ایک بوسے میں کیا کچھ نہ تھا، مان، بھروسہ، محبت، چاہت، سب۔ اس کی سوچ کے عین مطابق اس نے مہندی نہیں لگوائی تھی بلکہ اپنا فون ہی آف کر دیا تھا۔ فاصل خان اس سے ہزاروں کالز کر چکا تھا لیکن اب نمبر ہی آف تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تھا کہ اس کے لیے پور بدل گیا اور وہ اب بھی اسے شادی کرنے سے انکار تھی۔ اس واقعے کو ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس نے فیصل خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی خود نہیں جان پا رہی تھی۔ شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی تھی اسے، اور کرنی فاصل خان سے ہی تھی، کیونکہ اس کا خود کا گزارا نہیں تھا اس شخص کے بغیر۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ تیار نہیں تھی، اور فاصل خان کا اس دن کا روپ یاد کرتے وہ جی جان سے کانپ جاتی تھی۔ ابھی وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنا سوگوار حسن دیکھ رہی تھی۔ اس کے دلائے ڈارک پنک کلر کے لباس میں کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ بال سکھاتے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے بھاگی۔ ناشتے کی میز پر اس کے ماما بابا مسکرا کر اس سے بات کر رہے تھے فون پر۔
نزدیک جا کر اسے احساس ہوا کہ آواز اس دشمن جاں کی تھی جسے وہ نظر انداز کرتی خود بھی تڑپ رہی تھی۔ پاپا جا چکے تھے اٹھ کر، ماما اب بھی اسے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ وہ بس لاتعلقی سے بیٹھی تھی وہاں اپنی پینٹ میں چمچ گھماتی۔ وہاں اپنی پلیٹ میں چمچ گھماتی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسکول سے لیٹ ہو رہی ہے۔ تو بیٹا ذرا اپنی بیوی سے بات کرو، میں آتی ہوں۔ انہوں نے فون اسے پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی کیونکہ چائے ابل گئی تھی۔ فاضل خان نے مسکراتے ہونٹ اسے دیکھتے سکڑے تھے جو کہ مہر خان نے شدت سے نوٹ کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ فون کٹاک سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو اترے تھے، اس نے ہونٹ بری طرح سے کچلے۔ ماما کو وہیں سے خدا حافظ بول کر نکل گئی۔ راستے میں اسے ایک جگہ رنگا پکڑا کیونکہ اسکول گھر سے کچھ ہی دور مسافت پر تھا تو وہ خود آتی تھی۔ سامنے کا منظر ہی اتنا حیران کن تھا کہ وہیں تھم گئی۔ اس کا غصہ سوے نیزے پر پہنچ چکا تھا کیونکہ سامنے ہی شہنواز اس کے اسکول کی ساتھی ٹیچر کو کھڑا ہراساں کر رہا تھا۔ اس سے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا کہ وہ مہر کو نہ دیکھ سکا۔ مہر اس کے قریب آتی گئی اور اس کے منہ سے وہ الفاظ سنے تو اس پر سکتہ طاری ہوا۔ اتنی بیہودہ گفتگو۔ شہنواز کا ہاتھ اس لڑکی پر پہنچا کہ مہر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور چٹاخ اس لڑکی نے بھی منہ پر ہاتھ رکھا۔ تو سالی، یہ شہر تمہارا ہے، یہاں کی لڑکیاں نہیں، اوقات میں رہنا شہنواز خان۔ اچھا ہوا میری بہن کی جان چھوٹی تم سے، اتنا گھٹیا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تھپڑ تمہیں مارنا چاہیے تھا تاکہ اگلی بار اس بےہودہ حرکت کی جرات نہ پاتا خود میں۔ لڑکی نے رو کر چہرہ جھکایا تھا۔ تو چل تجھے میں گھر چل کے بتاتا۔ شہنواز نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ وہ اپنی تمام تر مراحمت کے بعد بھی اسے جیت نہیں سکی تھی۔ اس نے حویلی میں داخل ہوتے ایک نیا ہنگامہ شروع کر دیا۔ سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ کیا مسئلہ ہے شہنواز؟ سردار حشتم نے پوچھا تو خاموشی چھا گئی۔ پوچھے اس سے کیا کرتی پھر رہی ہے؟ اس نے مہر کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتے گرتے بچی۔ کیا ہوا ہے مہرین بچے؟ اس کا انداز گھر کی عورتوں سے اچھا ہو گیا تھا کچھ۔ تایا جان وہ کیا؟ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ عورت باہر اپنے کسی عاشق سے مل رہی تھی اور وہ تو میں نے دیکھ لیا۔ بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں سنیں گے ہم اپنی بہن کے خلاف۔ تمہاری گھٹیا زبان سے اب کی بار عین آگے آتی بولی۔ آج حویلی کا منظر ہی الگ تھا۔ عورتیں خود کے لیے بولنا سیکھ گئی تھی اور پھر شہنواز نے کافی گند بکا تھا۔ خاموش۔ سردار حشتم کی گرجدار آواز سے وہاں سناٹا چھا گیا۔ مہر بیٹا اب سے آپ نوکری نہیں کریں گی۔ مہر سمیت تمام عورتوں نے جھٹکے سے سردار حشتم کو دیکھا۔ اس مہینے فاضل خان رخصتی چاہتا ہے لیکن وہ نہیں آ پایا کچھ معاملات کی وجہ سے، لیکن اگلے ماہ آپ کو رخصت کیا جائے گا، سو اس کی تیاریاں کریں۔ سب عورتوں نے سکھ کا سانس لیا لیکن مہرین نے نفرت سے شہنواز کو دیکھا۔ آپ اچھی سی خریداری کریں اپنی شادی کی، جو چاہیے مجھے بتائیں۔ فاضل خان بھی آتا ہوگا اور تم؟ شہنواز خان کمرے میں آؤ میرے فوراً۔ وہ جا چکے تھے، پیچھے شہنواز بھی گیا۔ عورتیں سب پرجوش ہو گئی تھیں۔ سردار حشتم اور حویلی کے باقی مرد بدل رہے تھے۔ یہ سب مہر خان اور فاضل خان کی بدولت تھا۔ اس نے وہاں موجود کرسی کو ہاتھ مار کر گرایا۔ وہ گھٹیا شخص ہمارے کردار پر بات کر گیا اور یہاں سب کو تیاریوں کی پڑی ہے۔ مہرین خان ہوش میں آؤ۔ اس کی ماں نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ نہیں ماما۔ کیوں نہیں؟ پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اسے۔ وہ ہوتا کون ہے میرے بارے میں اتنی نیچ بات بولنے والا؟ ماموں دیکھ لیں گے تمہارے۔ چلو تم اب گھر۔ نہیں، وہ باہر کھڑا کسی عورت کو تنگ کر رہا تھا، ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے روکا تو مجھ پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ تمام عورتوں میں خاموشی چھا گئی۔ مہر گھر جاؤ۔ اب کی بار عین نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہماری کوئی عزت نہیں۔ کیا یہاں ساری عزت ان مردوں کی ہے؟ آج اسے ایک تھپڑ لگا کر بتایا جاتا کہ عورت کی کردار کشی کیسے کی جاتی ہے، لیکن نہیں، مرد ہے نا، کہاں کچھ کہا جائے گا۔ میں بتا رہی ہوں یہ شخص جب تک سب کی عزت مٹی میں نہیں ملا دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ چیخی۔ مہرین۔ فاضل خان جو ابھی آیا تھا اس کو ساری بات باہری معلوم ہو گئی تھی۔ وہ وہاں آیا جہاں وہ آتش فشاں بنی بیٹھی تھی۔ خان دیکھیں اس نے کیا کہا ہے۔ خان وہ اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مہرین گھر جائیں آپ۔ مہرین نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔
واہ، مطلب بیوی کے اوپر بھائی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وہ غصے میں کیا بول رہی تھی شاید اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ اف، سن لیا ہم نے سب، پھوپھو اسے لے جائے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، یہاں سب کچھ عورتیں کرتی ہیں، آپ مرد تو فرشتہ صفت ہیں، آپ بھی ان سب جیسے ہیں۔ مہرین، تمیز سے بات کرو۔ اب کی فاضل خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ سب کے سامنے اسے اس کا خود سے یوں بات کرنا شدید زہر لگا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں شادی نہیں کرنی آپ سے۔ آپ تو ابھی سے ہمیں نہیں سمجھے۔ آپ کو چاہیے تھے جا کر اسے گریبان پکڑتے کہ اس نے آپ کی بیوی کی کردار کشی کی ہے، کل کو آپ بھی۔ چٹاخ! سب نے منہ پر ہاتھ رکھا اور مہر زمین بوس ہوئی تھی۔ مہر، ہم، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے وہ سوال پوچھا جو کافی دیر اس کے دل میں تھا۔ اس نے آہستگی سے عین کو چھوڑا۔ اس سوال کا جواب اس کا دل بار بار دے رہا تھا، لیکن اظہار سے وہ ڈر گیا تھا۔ لیکن آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا عکس دکھ رہا ہے، چلو سوتے ہیں، اس نے کچھ سمجھ نہ آتے کہا۔ مہر، جیسے ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا ویسے ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ محبت کیسے کرتے ہیں۔ جو گزر گیا وہ کل تھا، ہم ہمارا آج جی رہے ہیں اور مستقبل ہمیں خود اچھا بنانا ہے۔ کچھ کو محبتیں راس نہیں آتی، لیکن وہ ضرور پچھتاوے کے آنسو روتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے سب چھوٹ جاتا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھتے مہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ تھامتی اندر آ گئی کہ باہر سردی کا زور بڑھ گیا تھا۔ بلائنڈرز گراتے وہ دونوں بیٹھ گئے تھے۔ وہ آج پہلی اور آخری بار اس سب سے کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ شہنواز کا حال تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ وہ رب کی شکر گزار تھی کہ رب نے اسے بہترین سے نوازا تھا۔ اب اس کی باری تھی، مہر خان اس کے دل کے ہر غم کو چن کر ختم کرنے کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہتا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ایک پھانس باقی تھی جو آج نکل جانی تھی۔ مہر نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تو اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ آپ کو میری آنکھوں میں دیکھنا چاہیے، عین نے کہا تو دونوں کی آنکھیں ٹکرائی۔ جہاں ایک دوسرے کا عکس واضح تھا، خاموشی کا دورانیہ بڑھا تھا، اور جو مدت سے اپنے اندر بہت کچھ بھرے بیٹھا تھا آج بول پڑا تھا۔ عین! اس کی گود میں سر دیتے مہر خان نے سسکی بھری۔ اس نے تو سنا تھا کہ مرد نہیں روتے، لیکن سامنے موجود مرد تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سردار کا بیٹا آج اس کی ادنی سی عام سی لڑکی جو اس کی شریک حیات تھی اس کے سامنے رو پڑا تھا۔ اس نے جانا کہ دولت معنی نہیں رکھتی، دولت سے ہم خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ مہر، اس نے اس کے بالوں میں جھجکتے انگلیاں چلائی۔ مہر خان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اپنی آنکھوں پر رکھا۔ وہ تو پتھر ہو گئی۔ ہاں، یہ مہر خان تھا جس کا ایک دھار پورے علاقے کو خاموش کر دیتی تھی، جس کے ایک اٹھتے قدم لوگوں کے سر عزت سے جھکتے تھے، جس کے آگے علاقے کے سردار حشتم خان بھی خاموش ہو جاتے تھے، جس کے آگے اس کا بڑا بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بننا تھا، اس نے مجھے ضد بنا لیا، میں مل گیا اسے اور اس نے مجھے توڑ دیا، مجھے وہ اپنی شریک حیات کے سامنے کھل گیا تھا۔ مہر خان خاموش ہوا تو وہ منتظر ہی رہی، شاید کچھ آگے بولے، لیکن خاموشی تھی۔ اس سے لگا وہ سو گیا ہے۔ اس نے جھجکتے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو مہر نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹتے اس سے پہلے ہی مہر خان اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر جھکا چکا تھا۔ اس کے سلکی بال ان دونوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ مہر خان نے اس کی اٹھتی گرتی نظروں کا یہ منظر دیکھا تو مبہوت سا ہو گیا۔ کیا کوئی عورت اتنی دلکش بھی لگ سکتی ہے؟ آپ کے آنے کے بعد میں نے جانا کہ جو تھا وہ محبت نہیں تھی، ایک سراب تھا جس کے پیچھے میں پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا۔ آپ کی خوشبو میرے آس پاس مجھے احساس دلاتی ہے کہ میں کیسا بھی ہوں آپ کو قبول ہوں۔ آپ نے سب جانتے ہوئے بھی مجھے اپنایا۔ شش، میں نے نہیں، آپ نے مجھے اپنایا مہر خان۔ ہر مرد کا آپ کا جیسا اونچا ظرف نہیں ہوتا، اور آپ ہی مقدر تھے میرا، چمکتا مقدر۔ اس نے اس کی آنکھیں صاف کرتے لب رکھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب بھول گیا تھا۔ کئی لمحے اس نے اسے دیکھا تھا، ہاں وہ مکمل تھا عین خان کے ساتھ، اور وہ مکمل تھے ساتھ۔ اسے ساتھ لٹاتے اسے اپنی حصار میں لیا، جا بجا اس کے چہرے پر اپنی محبت ثبت کی تھی، پھر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب کی بار اس کی پکڑ میں شدت تھی۔ عین خان جانتی تھی یہ شدت اسے اب ہمیشہ برداشت کرنی ہے، جو اسے دل و جان سے قبول تھی۔ اس رات ان اشکوں میں ان دونوں نے اپنا ماضی باہر ڈالا تھا۔ ایک حسین صبح اور زندگی ان کے انتظار میں تھی۔
بس کر دو، یہ مرد اور عورت کرنا مہرین، اور تمہارا لینا دینا ایک ہی مرد سے ہونا چاہیے، اور وہ ہے تمہارا شوہر۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ دیکھو سر سے پاؤں تک تو بدل گیا ہوں۔ تم مجھے سنا رہی ہو کہ میں باقیوں جیسا ہوں؟ مردوں سے یوں نہیں لڑا جاتا مہرین خان، زبان سے کام نہیں چلتا۔ اور تایا جان اسے اندر باز پرست کرنے کے لیے ہی تو لے گئے ہیں، وہ دماغی طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ ایک پاگل سے کیا توقع کرتی ہو تم؟ اگر اس لڑکی کی جگہ وہ تمہیں ہراساں کرتا تو کیا کر لیتی تم؟ بتاؤ، کر سکتی تھی اس کا مقابلہ؟ کر بھی لیتی شاید، لیکن ایک بات دماغ میں ڈال لو، جہاں بات عزت پر آ جائے وہاں خاموشی سے راستہ بدل لو، وقت آنے پر اسے مات دو۔ تم سب مردوں کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتی، نکل آؤ ان سب سے۔ مہرین نے بدل لیا خود کو، میں نے بدل لیا خود کو تم لوگوں کی خاطر۔ وہ تھک کر وہاں بیٹھ گیا اور اسے دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھوپھو اسے گھر لے جائے، اور ہاں رخصتی جمعے کو ہوگی، یہ سب کان کھول کر سن لے، میں اس کی کوئی بھی بکواس اب برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مہر نے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا، پھر اپنی ماں کے سہارے وہ اپنے گھر آ گئی۔ سب نے اس کو بہت دھیان رکھا تھا کیونکہ اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، یہاں تک کہ گھر کے سب مردوں نے بھی اسے پیار کیا تھا۔ بیٹا مہرین، کسی کے کہنے سے کسی کا کردار گندا نہیں ہو جاتا۔ آپ بہتر طریقے سے اس کو دماغی حالت کو جانتی ہیں، وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اس دن ہم اسے اس لیے لے گئے کہ وہ کچھ ایسا نہ بول دے جس کے بعد ہم سب کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے۔ تایا جان میں ڈر گئی تھی، اس نے روتے ان کا ہاتھ تھامتے کہا، چلے آرام کریں اب۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی۔ ہم نے ہمیشہ سب کو ایک ہی ترازو میں تولا ہے، شاید یہی غلطی ہم سے ہوئی، لیکن شہنواز نے اتنا کچھ کیا کہ خان بھی مجھ سے ناراض ہوں گے۔ وہ شو شو کرتی بولی، ہاں اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے اب آپ نے سنبھالنا ہے۔ ویسے بہو پرسوں فنکشن ہے، گھر میں منہ میٹھا کرواؤ اور تھوڑا شادی والا ماحول بناؤ۔ بے شک فاضل خان گھر میں ایک عام سا فنکشن کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ سب اپنے چاؤ پورے کرو۔ اب کی دراب خان بولے تو سب مسکرائے، پھر سب اسے آرام کرنے کا بولتے کمرے سے نکل گئے۔ ہاں وہ غلط تھی، بہت سی جگہوں پر اسے لگا تھا کہ حویلی میں مردوں کی کوئی زیادہ آزادی ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ مرد تو آزاد پرندہ ہیں، لیکن عورتیں انمول ہیں، انہیں چار دیواری میں باندھ کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس لیے سہج کر رکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی کی بری نظر نہ پڑے ان پر۔ اس نے سب کو شہنواز کی طرح سمجھ لیا تھا، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا تھا۔ ہاں فاضل خان کو کچھ گناہ کرتے پایا تھا اس نے، لیکن وہ بدل گیا تھا، اور یہ اس کا اور رب کا معاملہ تھا، اور عین بھی خوش تھے اپنی زندگی میں۔ سب کچھ تو اس کا پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا جہاں لان میں وہ بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ مہرین کی آنکھیں ایک دم بھر آئیں، اسے منانا اسے سب سے مشکل لگا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور مہر خان نے سارے ارینجمنٹ کیے تھے، پوری حویلی کو اس نے دلہن کی طرح سجایا تھا۔ سب خوش تھے اسے خوش دیکھ کر، سردار حشم تو پھولے نہ سماتے تھے اسے اتنا مطمئن اور خوش دیکھ کر اپنی زندگی میں۔ گھر بھر میں وہ لیلا مجنو کی جوڑی کے نام سے مشہور تھے کہ مہر خان اسے ایک رات بھی اس کے مائکے نہیں گزارنے دیتا تھا۔ وہ بدل گیا تھا پور۔ وہ آج اس کی دلوائی بلیک ساڑی میں موجود تھی اس کے درمیان، لیکن لپسٹک کا شیڈ آج بھی ہلکا تھا جس کے لیے مہر خان ناراض بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اسے ہلکی ہی پسند تھی۔ ڈارک میں اسے لگتا تھا وہ اوور لگ رہی ہے اور سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کیک کاٹتے سب اسے اس کے تحائف دے چکے تھے۔ آج اس کا سامنا شہنواز سے بھی ہوا تھا، لیکن ہر بار کی طرح اس نے اگنور کر دیا تھا۔ لیکن جن لوگوں سے تعلق ٹوٹ جائے نا، انہیں نظر انداز کر دو، ایسے کہ انہیں خود کی موجودگی پر شک ہو، لیکن اگر تمہارے بس میں ہے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ رب بھی تو تمہیں تمہارے 1000 گناہوں کے بعد معاف کر کے شفاف کر دیتا ہے، اور اگر معاف کرنے کی ہمت اور حوصلہ خود میں نہ پاتے ہو تو معاملہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا، جس نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ اس پر سے بلینکٹ کھینچتے اس نے اسے گھورا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہر نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا گفٹ دے جلدی سے۔ این نے اپنی مہندی سے بھری ہتھیلی اس کے آگے کی جو اس کے کہنے پر لگائی تھی۔
یہ سب کچھ جو سیلیبریشن تھی یہ سب گفٹ ہی تھا میری طرف سے، اس نے کہتے بلینکٹ واپس اوپر لے کر اس سے پیٹھ موڑ لی۔ این نے نم آنکھیں لیے اسے دیکھا اور ڈریسنگ سے اٹھاتی کچھ واش روم میں چلی گئی۔ وہ تھک چکی تھی، چینج بھی نہیں کیا تھا، لیکن صاحبزادے کو خوش کرنا بھی ضروری تھا۔ سو میرون لپسٹک جو اس کے ساتھ لایا تھا لگائی۔ حیرت انگیز طور پر اسے پسند آئی تھی، بے شک کافی ڈارک تھی لیکن اس کے سفید رنگ پر کھل رہی تھی۔ واپس جا کر آہستہ سے بیڈ پر چڑھی اور ایک بار پھر اس پر سے بلینکٹ کھینچا۔ این اب کی بار مہر کا لہجہ سخت تھا، اسے ایک لمحے کے لیے دیکھتا وہ تھما تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ این کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھی، اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی وہ اسے خود پر گرا چکا تھا۔ اب کیوں لگائی ہے؟ اس کی آنکھ سے نکلتا آنسو اپنے پوروں پر چنا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالتے اس کے ہاتھ میں پہنایا۔ این نے دیکھا وہ نفیس اور نازک سا گولڈ کا بریسلیٹ تھا۔ اس نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ آئی لو یو۔ گفٹ دے کر وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی، نہ جانے کیا بول گئی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، پہلی بار اسے تحفہ ملا تھا، خوش ہونا بنتا تھا۔ محبت کا اظہار میرے قریب ہو کر کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ مہر خان نے رخ موڑا، اب کی بار وہ نیچے اور وہ اوپر تھا۔ مہر میں تھک گئی ہوں، ہمیں سونا چاہیے، اس نے بہانہ تراشا۔ کیوں؟ باقی کے گفٹ نہیں چاہیے؟ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، بے شک سادی سی رسم ہونی تھی لیکن دراب خان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ خوشیوں بھرے اس ماحول میں این کی طرف سے ملی خوشخبری نے سب کو مزید خوش کر دیا تھا۔ مہرین کو پور فاضل خان کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ بلیڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں سوگوار حسن لیے قیامت ڈھا رہی تھی۔ کچھ رسموں کے بعد اسے فاضل خان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی، پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ شدید تھک گئی تھی، اس کا بخار کم ہونے کے بجائے صبح سے مزید بڑھ گیا تھا۔ پھر وہ تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور مختلف رسومات نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ ابھی وہ غنودگی میں جاتی کہ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ مہر ٹھیک ہو کر بیٹھی، اس کے دل کی رفتار حد درجہ تیز تھی کہ ابھی باہر آ جائے گا، لیکن وہ یہ سب نظر انداز کرتا چلا گیا چینج کر کے۔ وہ چھوٹے بلب آن کرتا باقی بتیاں گل کر کے بالکنی میں چلا گیا۔ مہرین کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن غلطی اس کی تھی، سدھارنی بھی اسی نے تھی۔ فاضل خان نے خود کو پور بدل لیا تھا اس کے خاطر، لیکن اب کی بار اسے قدم بڑھانا تھا۔ وہ اپنی بھاری دوپٹہ وہیں چھوڑتے اس کے پیچھے آئی اور پیچھے سے اس کے گرد حصار کھینچا۔ فاضل خان نے مٹھیاں بھیجی اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ بجھا دیا۔ نیچے اس کی ایک نظر دیکھ کر وہ سب بھول گیا تھا، لیکن نہیں، اس کی عزت نفس کو اس نے ٹھیس پہنچائی تھی۔ فاضل خان نے اس کا حصار توڑا تو وہ خود اندر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ مہر وہیں خالی ہاتھ کھڑے رہی، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، وہ وہیں کھڑے رہی۔ وہ جو اس کے اندر آنے کے انتظار میں تھا، اس کا انتظار ہی رہا۔ جنوری کے دن تھے، باہر ٹھٹر دینے والی سردی تھی اور بنا کچھ لپیٹے وہیں کھڑی تھی۔ وہ گلاس وال سے اسے دیکھ سکتا تھا، اسے شدید غصہ آیا تھا اس لڑکی پر۔ وہ پہلے ہی بخار میں بھنگ رہی تھی اور اب یہ۔ وہ ضبط کرتا اٹھا، اس کے پاس جا کر رکا اور اسے کندھے پر اٹھا کر اندر لا کر بستر پر ڈالا۔ ساری لائٹس آف کرتے، اٹھو یہ دوا لو۔ اس کی طرف آتے دوا اور پانی اسے دیا، چونکہ کھانا اسے نیچے این تھوڑا بہت کھلا چکی تھی۔ میری نے خاموشی سے کھائی اور لیٹ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ رہے تھے۔ فاضل خان اپنی جگہ پر آیا اور اسے دیکھا جس کی آنکھیں بند تھی۔ میرین اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ محسوس کی، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جہاں وہ اس کے پاؤں کے بعد اب ہاتھ مسل کر گرمائش پہنچا رہا تھا، کیونکہ باہر وہ زمین پر ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ میرین کی بجھل آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ اب کی بار فاضل خان نے کچھ نہیں کہا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ سچ میں معافی چاہتی ہو؟ فاضل خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ ہاں، اس نے زور سے سر ہاں میں ہلایا، وہ اتنی جلدی مان گیا تھا۔ تو تمہیں ابھی اسی وقت میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ اس کی اگلی بات سے وہ سن ہوئی، وہ کیسے سب سے دور جاتی؟ میں کیسے؟ سب، ماما، بابا، این، کیسے؟ ٹھیک ہے،
رہو یہیں سب کے پاس کیونکہ میں تو جا رہا ہوں۔ اس نے اٹھ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور نیچے چلا گیا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، لیکن یہ آخری موقع تھا اسے منانے کا، شاید اس کے بعد وہ مزید ناراض ہو جاتا۔ وہ پل میں فیصلہ کرتی اٹھی، دوپٹہ وہیں چھوڑتی الماری میں سے شال نکالتی دروازہ بند کر کے نیچے آئی۔ وہ اس کے برابر بیٹھی تھی جہاں وہ گاڑی سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔